دنیا کی نگاہیں اب بھی اسلام آباد کی طرف ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، دنیا دم سادھے بیٹھی ہے۔ اسلام آباد میں حکومتی اور سفارتی حلقوں میں کیا چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، شہر کی ہوا کیا کہہ رہی ہے، اس پر بات کریں گے نمائندہ ARY نیوز محسن اعجاز سے۔ محسن بتائیے، پاکستان نے ایک بار پھر سے جنگ بندی میں توسیع کروائی، جنگ کو رکوایا، اس وقت کیا چل رہا ہے شہر اقتدار میں؟ دیکھیے، اسلام آباد جو ہے وہ پورے طریقے سے یہ کوششیں کر رہا ہے کہ مذاکرات کے سے مکالمے سے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے۔ پاکستان کی نیک نیتی سے یہ کوششیں تھیں جن کے باعث انیشیلی پہلے سیز فائر ممکن ہوا، پھر وہ سیز فائر برقرار رہا اور اب وہ سیز فائر کل جو ہے اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا ہے۔ بظاہر کل جس طریقے سے انفارمیشن منسٹر کی طرف سے آفیشیلی یہ بتایا گیا کہ ابھی تک جو ہے وہ ایران کے مذاکرات میں شرکت سے متعلق جواب کا انتظار ہے، لیکن دوسری طرف اگر گراؤنڈ پہ ایکٹیویٹیز اس وقت دیکھی جائیں تو پاکستان متحرک طریقے سے اس وقت جو ہے وہ سفارت کاری میں مصروف ہے۔ آج کے دن میں بھی پاکستان کی جانب سے انتہائی اہم ٹیلی فونک رابطے اور ملاقاتیں کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے سعودی وزیر خارجہ، ترکی کے وزیر خارجہ اور اس کے ساتھ ساتھ مصر کے وزرائے خارجہ سے نہ صرف رابطے کیے گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اہم جو سفیروں سے ان کی دفتر خارجہ میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم کی جانب سے بھی ایرانی سفیر کے ساتھ ملاقات کی گئی اور یہ پاکستان کی جتنی بھی کوششیں ہیں یہ اسی سلسلے میں ہے کہ کسی طریقے سے دونوں جو فریق ہیں وہ دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں تاکہ خطے میں دیر پا امن کو قائم کیا جا سکے۔ اسلام آباد بالکل دیر پا امن قائم ہو سکے، ایک بار پھر سے ٹیبل پر آئے، اور ٹیبل پر آنے کے لیے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے، ان کی بات ہوئی ہے نیو یارک پوسٹ کی صحافی سے، جمعے کا دن دیا گیا ہے۔ آپ کی بات ہو سکی کیٹلین سے، اس بارے میں کوئی ڈیٹیل سامنے آئی؟ دیکھیے، امریکی صدر کی جانب سے اگلے 36 سے 72 گھنٹوں کو اہم قرار دیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے، یعنی کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ انیشیلی کسی معاہدے پر پہنچ سکتی ہیں۔ اور اسی سلسلے میں جو بظاہر اس وقت ان مذاکرات کے حوالے سے جس طرح گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے بتایا بھی گیا تھا، ان کا یہ کہنا ہے جو ایرانین سائڈ کی طرف سے اس وقت جو سب سے بڑے کنسرنز ہیں ان کے، ایک تو جو ان کے 2 ویسلز پکڑی گئی ہیں امریکی نیوی کی جانب سے اور اس کا جو کریو ان کے پاس ہے، ایک تو ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ بلاکیڈ کو ختم کیا جائے اسٹریٹ آف ہارمز کے اور وہ جو کریو ہے اس کو ریلیز کیا جائے، ایران کو واپس کیا جائے۔ اور دوسرا بلاکیڈ کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایرانین سائڈ کنسرن ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بلاکیڈ کو ختم کیا جائے، اس کے بعد وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی سلسلے میں جو ہماری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ان کا یہ بتانا ہے کہ ایرانین سائڈ جو ہے، جس طرح امریکی صدر نے یہ کہا بھی کہ وہ اپنا جواب اور اپنی تجاویز جو ہے وہ جمع کرائیں گے، تو ایرانین سائڈ اس وقت مختلف جو آپشنز ہیں ان کو ریویو کر رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اور آنے والے جو 2 دن بالکل ایسی اچھا وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ راجہ محسن، جیسے آپ نے بتایا کہ جو تجاویز ہیں وہ آنی ہے ایران سے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی رضا میری مقدم سے، کہیں کوئی بیک ڈور سطح پر تجاویز آنا شروع ہوئی ہیں، کوئی بریک تھرو کی امید نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ مسلسل یہ چل رہا ہے، مسلسل جو ہے وہ رابطے بھی ہو رہے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ مختلف تجاویز پر بھی جو ہے غور ہو رہا ہے، مختلف تجاویز شیئر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ پہلے بھی جب سے یہ پورا ایشو شروع ہوا تو جو پیغامات کا دونوں فریقین کے درمیان تبادلہ ہے وہ وایا پاکستانی ہو رہا ہے اور پاکستان دونوں جو فریقین ہیں ان پر یہ زور دے رہا ہے کہ آپ بیٹھیں، مذاکرات کے ساتھ مسائل کا حل نکالیں۔ اور اس سلسلے میں پاکستان کی جانب سے بھی ایز اے لیڈ میڈیٹر، کیونکہ اس سارے عمل کا جو ثالثی کا عمل ہے اس کا کریڈٹ پاکستان کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو جاتا ہے۔ متعدد بار امریکی صدر کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم کی جو ہے وہ تعریف بھی کی گئی، ان کے کردار کو نہ صرف امریکی صدر بلکہ روس کی جانب سے، چین کی جانب سے، پورے مڈل ایسٹ کی جانب سے، پورے مڈل ایسٹ میں جنگ رکوانے پر پاکستان کی ستائش ہو رہی ہے۔ آپ کا شکریہ راجہ محسن اعجاز، تفصیلات